والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم خوب جانتا ہے غیب چھپی ہوئی چیزوں یا چھپی ہوئی باتوں کو السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما اس کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ کی توفیق سے سورہ حجرات کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کو مختصر آج پڑھتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ پوری سورت کا بطور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کر رہا ہے، کچھ چیزیں سکھانے کے بعد۔ اس کی چھوٹی سی مثال شاید یہ بن سکتی ہو کہ جس طرح ادارے ہوتے ہیں، ادارے جب تشکیل دیے جاتے ہیں تو اس ادارے میں کہیں خرابی نہ ہو، کوئی غلط کاری نہ کر رہا ہو، تو اس پر نظر رکھنے کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ وہ کیمرے اصل میں تنبیہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی شخص اگر ضوابط اور اصول کے خلاف ادارے میں کوئی کام کرے گا، کوئی حرکت کرے گا، تو اس کو کیمرے کی آنکھ نوٹ کر لے گی، اور کیمرے کی آنکھ نوٹ کر لے گی تو اس کو پھر اس کے حساب سے سزا دی جائے گی یا اس سے باز پرس کی جائے گی۔ اب ہم نے یہ پوری صورت پڑھی ہے، یہ صورت جو اصل میں ایک تصور دیتی ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہو اور اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ پورا تفصیل سے ہم نے 17 آیات ہم نے پڑھی ہیں اللہ کی توفیق سے، کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ بنیاد کے بعد پھر مسلمانوں کے آپس میں وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر یہ آپس میں ٹوٹ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ اسباب کیوں ذکر کیے اللہ نے، اس لیے کہ ان اسباب کو دور کر کے آپس میں محبتیں پیدا کی جائیں، اور جب محبتیں ہوں گی تو پھر جا کے اللہ کا دین آگے پھیلے گا، اور جس کی انتہا جہاد فی سبیل اللہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تقریباً 3 آیات سے یہی پڑھ رہے ہیں کہ زبانی دعوے کرنا یا احسان جتلانا، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندے کرتے کیا ہیں۔ زبانی دعویٰ یا عمل کے بعد احسان کرنا یہ گھٹیا حرکتیں ہیں یہ، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، جس کے دل میں ایمان کا بیج ہے تو اس کے اعمال پر، اس کے جسم پر عمل کا پودا نظر آئے گا، اور اگر کسی کے دل میں واقعی میں ایمان ہے، اس کو اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے یہ تو بتا دیا کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کرنی کہیں پر۔ اگر ہم نے خلاف ورزی کی ظاہری طور پر یا چھپ کر، تو وہی اللہ تنبیہ کر رہا ہے جو اللہ نے ہمیں ایک ادارہ تشکیل کر کے دیا ہے اسلامی ریاست کی حیثیت سے، اسلامی معاشرے کی حیثیت سے۔ اس میں اب کیمرہ یہ ہے، اس میں کیمرہ یہ ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ
آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمرہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ظاہری چیزوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے، جبکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ غیب پر بھی اس کا یقین ہو، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ تمہیں اللہ نے ایک ادارہ تو دے دیا ہے تشکیل کر کے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کرنی، لیکن اگر تم نے کیا کسی بھی وجہ سے، تعویل کر کے یا دنیاوی حالات کو دیکھ کر، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی یا دونوں کے حکم پر اپنے من گھڑت حکموں کو ترجیح دی، اور بھلے تم چھپ کر یہ پلاننگ کر رہے ہو، بھلے تم چھپ کر یہ وضعی قوانین وضع کر رہے ہو، بنا رہے ہو، لیکن یہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ جو غیب کا لفظ ہے، غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور، وہ معاملات جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، دور ہیں، نظر نہیں آتے انسان کو۔ اب غیب میں تینوں زمانے آ جاتے ہیں، ماضی میں کیا کچھ ہوا ہم سے پہلے ہمیں نہیں پتہ، وہ سب کچھ غیب ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری نظروں سے وہ اوجھل تھا۔ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ، نظر نہیں آتا، میرے دل میں کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتا، یہ غیب ہے۔ مستقبل میں کیا ہونا ہے، میرے اور آپ کے دل میں ایمان رہے گا مستقبل میں، یا میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی مستقبل میں عمل کے لیے، یہ بھی غیب ہے، اور انسان کو کسی بھی غیب کا علم نہیں ہے ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، کہ اللہ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ سے بھی کوئی چیز غائب ہے، چھپی ہوئی ہے؟ جس طرح ہمارے سامنے، یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن دلوں میں جو چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں ہم سے، تو کیا اللہ کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو غیب ہیں، چھپی ہوئی ہیں؟ نہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے؟ یہ ہمارے حساب سے بات ہے، اصل میں غیب ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ لفظ ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہے۔ اگر اللہ یہ ذکر کرتا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو کہ ظاہر ہے، اس پر اللہ یہ ذکر کرتا کہ اللہ ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، تو شاید بندے دھوکے میں رہ جاتے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیز کو نہیں جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے غیب کا ذکر کیا ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ اس لیے اللہ ذکر کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ دھوکے میں نہ رہ جاؤ کہ تم لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو تم بہت اچھے ہو، لیکن چھپ کر تمہاری کیا حرکتیں ہوتی ہیں، تم اس دھوکے میں نہ رہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ نہیں، یہ چھپی ہوئی ہمارے حساب سے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو لہٰذا تم کچھ بھی کر لو، کسی بھی حال میں کر لو، اپنے حساب سے کہیں بھی چھپ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تم نہیں چھپ سکتے۔ تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے پابند احکامات کو ہمیشہ اول ترجیح دینی چاہیے۔ پھر آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ، اللہ تعالیٰ بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، اچھے سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ عمل کر رہا ہے، ایک تو وہ بندہ ہے جو عمل نہیں کر رہا، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔
لیکن تم جو عمل کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس حساب سے کہ یہ تم عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، یا تم عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں سے ڈر کر رہے ہو۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور جس حساب سے تمہارا عمل ہوگا، یا لوگوں کے لیے ہوگا، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں سے ڈر کرتے ہو، جس حساب سے تمہارا عمل ہوگا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بدلہ دے گا، کیونکہ بدلہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تنبیہ کر رہا ہے آخری میں کہ جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی تم نے سیکھا ہے، اصل میں اس پر کاربند ہونا ہے، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور کس حال میں کاربند ہونا ہے؟ ہر حال میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کہاں پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا چھپے ہوئے حالت میں تم کچھ بھی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔